ان کا جو شاہی بستر تھا اور ان کے کمرے کی جو خاتمہ تھی وہ صفائی کرتے کرتے تھک گئی اور تھکن کے اندر اس کو نیند آ گئی۔ اب اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت پتہ نہیں کب آئے گے کب نہیں، میں تھوڑا سا بادشاہ سلامت کے بستر پہ لیٹ کر تو دیکھوں، بادشاہ سلامت کے بستر پر ذرا آرام کر کے دیکھوں، مجھے بڑی تھکن ہو چکی ہے، بڑی نیند آ رہی ہے، تو بادشاہ سلامت کا تو بیڈ جو ہے میں اس کے اوپر لیٹ کے دیکھوں کتنا سکون ملتا۔ اب وہ کام والی جو تھی، نوکرانی جو تھی، اس بیڈ کے اوپر جب لیٹتی ہے تو وہ سخت تھکی ہوئی تھی، نیند کی حالت میں تھی کہ نیند گہری نیند میں وہ سو گئی۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بادشاہ تھے، اور جب وہ گھر میں آئے تو دیکھا کہ میرے بیڈ کے اوپر، شاہی بستر کے اوپر ایک کام کرنے والی نوکرانی وہ سوئی ہوئی ہے، اور اپنے جو قاصد تھا جلاد اس کو کہا کوڑا لے کر آؤ۔ جب وہ کوڑا لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو کوڑے مار کے جگاؤ کہ اس کی جرأت کیسے ہوئی، اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بستر کے اوپر لیٹنے کی۔ اور جب وہ قاصد جو تھا، جلاد تھا، اس نے کوڑے مارے اس کام والی کو، نوکرانی کو۔ اب انسان نیند کے اندر ہو، گہری نیند کے اندر ہو، اس کو مار کے جگایا جائے، پھر کوڑوں کے ساتھ مارا جائے تو انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ جب اس کام والی کو کوڑوں کے ساتھ جگایا گیا تو وہ چیخو پکار کرنے لگی اور رونے لگی، ایک دم روتے روتے ایک دم وہ مسکرانے لگی۔ اب ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کام والی کو یہ نہیں کہا کہ چل یہاں سے نکل، کہا نیچے بیٹھ جاؤ، پہلے تو نے چیخو پکار کی ہے، پہلے تو روئی ہے، اور اس کے بعد تو ہنسنے لگ گئی ہے، مجھے ان دونوں باتوں کی وجہ بتاؤ کہ پہلے تو روئی ہے، اس کے بعد تو ہنسنے لگ گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جو کام والی تھی اس نے کہا بادشاہ سلامت میں روئی اس لیے ہوں کہ جب آپ نے مجھے جگایا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، تو اس تکلیف کی وجہ سے میں رونے لگ گئی تھی، اور مسکرائی میں اس لیے ہوں کہ آج میں تھوڑی دیر کے لیے اس شاہی بیڈ کے اوپر لیٹی ہوں، مجھے تھوڑی دیر سونے کی اتنی سزا ملی ہے۔ ابراہیم بن ادم تو بادشاہ ہے، تو دن رات اس شاہی بستر پہ سوتا ہے، کل قیامت کے دن تجھے کتنی سزا ملے گی؟ کل قیامت کے دن رب کے دربار میں تو جب کھڑا ہوگا تو پھر رب العالمین کو بتا تو کیا جواب دے گا؟ آج مجھے تھوڑی دیر سونے کی اتنی سزا بھگتنی پڑی ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ پہلے بھی ایک جھٹکا لگ چکا تھا، جب وہ جھٹکا لگا تو اسی وقت جو ہے اپنی بادشاہت بھی چھوڑ دی، اپنا محل بھی چھوڑ دیا، اپنے وزراء کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنا مال و متاع چھوڑ دیا، ہیرے جواہرات چھوڑ دیے، ساری سلطنت، ساری بادشاہت چھوڑ دی، جنگل کے اندر گئے، جا کے ڈیرا لگایا، ایک جھونپڑی بنائی، اللہ اللہ کرنے لگے، سمندر کے کنارے بیٹھ گئے۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ بادشاہ سلامت ہر چیز چھوڑ کے چلے گئے، ہر چیز، حکومت چھوڑی، سلطنت چھوڑی، وزراء چھوڑے، گھر چھوڑا، محل چھوڑا، اولاد چھوڑی، ہیرے جواہرات چھوڑے، آخر بادشاہ سلامت کو کیا ہوا؟ فکر آخر دل میں پیدا ہو چکی تھی، اور اللہ کی طرف سے پیغام آ چکا تھا کہ ابراہیم بن ادم اگر رب کی ذات کو پانا چاہتے ہو پھر شاہی بستر کے اوپر نہیں ملے گی، پھر تمہیں جنگلوں کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اب کچھ وزراء جو تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو وہ سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے۔ جب جا کے دیکھا کہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنی جو گھڑی ہے اس کو سوئی کے ساتھ سلائی کر رہے۔ اب جب وزراء نے دیکھا تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ بادشاہ چھوڑ کے جہاں اور خود اپنے کام خود کر رہے ہو، یہ آپ کیسی زندگی بسر کر رہے ہو، آپ کو کیا ہوا؟ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں بادشاہت چھوڑ کر فقیری میں آیا ہوں، اور جو فقیری میں مجھے اللہ نے بادشاہت دی ہے وہ میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ میں نے بادشاہت چھوڑ
چھوڑی ہے، میں نے دنیا کو چھوڑا ہے اور میں اللہ کی یاد میں لگ چکا ہوں اور فقیری کو میں نے پسند کیا ہے، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہانوں کی بادشاہت فقیری کے اندر لوگوں کو کر کے دکھائی۔ آج میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل پڑا ہوں اور میں نے اپنے رب کے ساتھ دوستی کر لی ہے، اور جو اللہ نے مجھے فقیری میں بادشاہی دی ہے وہ دنیا کی بادشاہی اس کے خواب کے برابر بھی نہیں۔ اب وزراء کی بات میں سمجھ نہ آئی کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا دکھائیے۔ انہوں نے جو وہ سوئی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی سمندر کے اندر پھینکی، اور وزراء یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جو سمندر کی مچھلیاں تھیں ان کو حکم دیا کہ سمندر کی مچھلیوں رب کے حکم کے ساتھ میری سوئی مجھے واپس لوٹا دو۔ اب وہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جو سمندر کی مچھلیاں ہیں وہ سونے کی سوئیاں لے کر اپنے منہ میں ابراہیم بن ادم کے سامنے لا کے رکھ دیتی۔ اب حضرت نے کہا کہ نہیں، مجھے میری سوئی چاہیے جو سوئی میں نے سمندر میں پھینکی ہے۔ پھر مچھلیاں جو ہے وہ چاندی کی سوئیاں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو گئی۔ آپ نے کہا نہیں، جو سوئی میں نے پھینکی ہے وہ چاہیے۔ اب ایک مچھلی آئی اور وہی سوئی جو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے سمندر میں پھینکی تھی وہ منہ میں لیے ہوئے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ کے چلی گئی۔ اب وزراء یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کی عطا ہے کہ بادشاہی جو ساری کائنات کو چھوڑ کر اپنا سر، اپنی پیشانی